اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3245، اردو ترجمہ۔ عطا نے کہا کہ جب کعبہ جل گیا یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب کہ مکے میں آن کر شام والے لڑ رہے تھے، اور جو حال اس کا وہ ہوا، اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کو ویسا ہی رہنے دیا، یہاں تک کہ لوگ موسم حج میں جمع ہوئے، اور ابن زبیر کا ارادہ تھا کہ لوگوں کو خانہ کعبہ دکھا کر جرأت دلا دے ان کو اہل شام کی لڑائی پر، یا ان کا تجربہ کرے کہ انہیں کچھ حمیت دین ہے یا نہیں۔ پھر جب لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا، اے لوگو، مشورہ دو مجھے خانہ کعبہ کے لیے کہ میں اسے توڑ کر نئے سرے سے بناؤں، یا جو اس میں بودا ہو گیا ہے اس سے درست کر دوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک رائے سوجھی، اور میں تو یہ جانتا ہوں کہ تم صرف جو ان میں بودا ہو گیا ہے اس کی مرمت کر دو، اور خانہ کعبہ کو ویسا ہی رہنے دو جیسا کہ لوگوں کے وقت تھا۔ انہی پتھروں کو رہنے دو جن کے اوپر لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ تو ابن زبیر نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جاوے تو اس کا دل کبھی نہ چاہے جب تک نیا نہ بناوے، پھر تمہارے رب کا گھر تو اس سے کہیں افضل ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اور میں اپنے رب سے استخارہ کرتا ہوں 3 بار، پھر مصمم اور ارادہ کرتا ہوں اپنے کام کا۔ پھر جب 3 بار استخارہ ہو چکا تو ان کی رائے میں آیا کہ خانہ کعبہ کو توڑ کر بناویں، اور جو لوگ خوف کرنے لگے کہ ایسا نہ ہو جو شخص کی پہلے خانہ کعبہ کے اوپر توڑنے کو چڑھے اس پر کوئی بلائے آسمانی نازل نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مالک اس گھر کا اوپر ہے، اور تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، یہاں تک کہ ایک شخص چڑھا اور اس میں سے ایک پتھر گرا دیا۔ پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی بلا نہ اتری تو ایک دوسرے پر گرنے لگے اور خانہ کعبہ کو اٹھا کر زمین تک پہنچا دیا، اور ابن زبیر نے چند ستون کھڑے کر کے ان پر پردہ ڈال دیا تاکہ لوگ اسی پردے کی طرف نماز پڑھتے رہیں اور مقام کعبہ کو جانتے رہیں، اور وہ پردے میں پڑے رہے یہاں تک کہ دیواریں اس کی اونچی ہو گئیں۔ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ فرماتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ نئے کفر نہ چھوڑے ہوتے، اور میرے پاس اتنا خرچ بھی نہیں ہے کہ اس کو بنا سکوں، ورنہ میں 5 گز حتیم سے کعبے کے اندر داخل کر دیتا، اور ایک دروازہ تو اس میں ایسا رہنے دیتا کہ لوگ اس میں داخل ہوتے، اور دوسرا ایسا بناتا کہ لوگ اس سے باہر جاتے۔ پھر ابن زبیر نے کہا کہ ہم آج کے دن اتنا خرچ بھی رکھتے ہیں کہ اسے صرف کریں، اور لوگوں کا خوف بھی نہیں ہے۔ کیا راوی نے پھر ابن زبیر سے 5 گز اس کی دیواریں زیادہ کر دیں حتیم کی جانب سے، یہاں تک کہ نکلی وہاں پر ایک نیو کہ لوگوں نے اسے خوب دیکھا، اور وہ نیو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر اسی نیو پر سے دیوار اٹھانا شروع کی، اور طول کعبہ کا 18 ذراع تھا۔ پھر جب اس میں زیادہ کیا تو چھوٹا نظر آنے لگا، یعنی چوڑان زیادہ ہو گئی اور لمبان کم نظر آنے لگی۔ سو اس کی لمبان میں بھی 10 ذراع زیادہ کیے، اور اس کے 2 دروازے رکھے، ایک میں سے اندر جاویں، دوسرے سے باہر آویں۔ پھر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حجاج نے عبد الملک بن مروان کو یہ خبر لکھ بھیجی، اور لکھا کہ ابن زبیر نے جو بنا کی وہ ان کی نیو پر کی، جس کو معتبر لوگ مکے کے دیکھ چکے ہیں، یعنی بنائے ابراہیم پر کی۔
سو عبد الملک نے اس کو جواب لکھا کہ ہم کو ابن زبیر کی لت پت سے کچھ کام نہیں، اور تم ایسا کرو جو انہوں نے طول میں زیادہ کر دیا ہے اس کو تو رہنے دو، اور جو حتیم کی طرف سے زیادہ کیا ہے اس کو نکال ڈالو، اور پھر حالت اولا پر بنا دو، اور وہ دروازہ بند کر دو جو کہ انہوں نے زیادہ کھولا ہے، غرض حجاج نے اسے توڑ کر بنائے اول پر بنا دیا۔ حدیث نمبر 3246 اردو ترجمہ۔ حارث سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن عبید نے کہا کہ حارث وفد بن کر گئے عبد الملک کے پاس جب عبد الملک خلیفہ تھا، غرض کہ عبد الملک نے حارث بن عبداللہ سے کہا کہ مجھے گمان ہے کہ ابو خبیب یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث سنی ہے، یعنی جس میں بنائے کعبہ کا ذکر ہے، تو وہ جھوٹ کہتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ تب حارث نے کہا کہ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے بھی جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث سنی ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ تم نے ان سے کیا سنا ہے؟ تو حارث نے کہا کہ وہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے کعبے کی بنا کو چھوٹا کر دیا، کعبے کی بنا کو چھوٹا کر دیا، اور اگر تمہاری قوم نے نیا شرک نہ چھوڑا ہوتا تو میں جتنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس کو بنا دیتا۔ سو اگر تمہاری قوم کا ارادہ ہو کہ ویسا بناویں جیسا میں چاہتا ہوں، میرے بعد تو آؤ میں دکھا دوں جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ سو آپ نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کو دکھا دیا کہ وہ قریب 7 ہاتھ تھا، یعنی حتیم کی طرف سے۔ یہ تو عبداللہ بن عبید کی روایت ہوئی، اور ولید بن عطا نے یہ مضمون اور زیادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں 2 دروازے زمین سے ملے ہوئے رکھتا، ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف، اور تم جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے دروازہ اس کا اونچا کیوں کر دیا؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرض کی کہ میں نہیں جانتی۔ آپ نے فرمایا تکبر کی راہ سے، اور اس لیے کہ کوئی اندر نہ جا سکے مگر جسے وہ چاہیں، اور حال ان کا یہ تھا کہ جب کوئی اندر جانے کا ارادہ کرتا تو اس کو جانے دیتے، جب اندر جانے لگتا تو اسے دھکیل دیتے کہ گر پڑتا۔ پھر عبد الملک نے حارث سے کہا کہ تم نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے خود سنا ہے کہ وہ ایسا فرماتی تھیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب وہ اپنی چھڑی سے زمین کوریدنے لگا جیسے کوئی شرمندہ اور متفکر ہو جاتا ہے، اور پھر کہا میں آرزو کرتا ہوں کہ اسی طرح چھوڑ دیتا، اور جو کچھ وہاں سے کہا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور روایت کی ہم سے حدیث محمد بن عمرو نے، ان سے ابو عاصم نے، اور کہا مسلم نے کی یہ روایت کی ہم سے عبد بن حمید نے، ان سے عبد الرزاق نے، اور ان دونوں نے روایت کی ابن جریج سے اسی اسناد سے، ابن بکر کی حدیث کے مانند جو اوپر گزری۔ حدیث نمبر 3247 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3248 اردو ترجمہ۔ ابو قزا سے روایت ہے کہ عبد الملک بن مروان طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ ہلاک کرے ابن زبیر کو کہ وہ جھوٹ باندھتا تھا ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہ پر، اور کہتا تھا کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تمہاری قوم نے نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو میں کعبے کو توڑ کر ہجر کو یعنی حتیم کو زیادہ کرتا، اس لیے کہ تمہاری قوم نے بنائے کعبہ کم کر دی۔ سو حارث نے کہا کہ اے امیر المومنین ایسا نہ فرمائیں، اس لیے کہ میں نے بھی ام المومنین سے سنا ہے، وہ بھی یہی حدیث بیان فرماتی تھیں۔ تو عبد الملک نے کہا کہ اگر کعبہ گرانے کے قبل میں یہ حدیث سنتا تو ابن زبیر کی بنا کو قائم رکھتا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر
3245 سے 3248 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔